السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کلاس 7 پڑھیں گے۔ ٹاپک ہے ہمارا غزوہ فتح مکہ سن 8 ہجری۔ MCQs نمبر 99 ہے۔ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کا معاہدہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور قریش نے قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاع کی چند سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر کے پہنچے اور مسلمانوں سے قریش کی زیادتی کا بدلہ لینے کی درخواست کی۔ MCQs نمبر 100 ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کر 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ تو اس میں 3 قسم کے MCQs بن گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لیا تھا، 10 رمضان المبارک تھا اور سن 8 ہجری تھا جب مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ MCQs نمبر 101 ہے۔ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزے سے تھے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا تو روزے سے تھے، اور مغرب کی وقت مقام قدیر پر پہنچے تو روزہ افطار کیا۔ MCQs نمبر 102 قدیر کی بعد مر الزہران پر قیام کیا اور ابو سفیان اسی مقام پر مسلمان ہوا تھا۔ MCQs نمبر 103 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے اس کا نام قصوہ اور خادم زادہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہاں بھی 2 MCQs بن گئے، قصوہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ MCQs نمبر 104 20 رمضان سن 8 ہجری کو جمعہ کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ MCQs نمبر 105 ہے۔ فتح مکہ کو قرآن مجید میں فتح مبین کا نام دیا گیا ہے، یعنی کلی فتح۔ تو یہ MCQs بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر 2 MCQs بن جاتے ہیں۔ فتح مکہ کا دوسرا نام فتح مبین ہے اور اس کی معنی ہے کلی فتح۔ MCQs نمبر 106 ہے۔ فتح مکہ کے دوران خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ یہ بھی MCQs ہے، 360 بت۔ MCQs نمبر 107 جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ MCQs نمبر 108 ہے۔ فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کی چابی دان عثمان بن طلحہ تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی کو یہ کام سونپا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ MCQs ہے کہ جس کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی اور ابھی تک اس کے پاس اس کا جو خاندان ہے اس کے پاس اس کی ذمہ داری ہے۔ آگے یہاں پر MCQs ہے۔ 109 ہے۔ فتح مکہ کب وقوع پذیر ہوا؟ الف 6 ہجری، آپشن بے 7 ہجری اور آپشن 8 ہجری۔ تو یہ صحیح 8 ہجری ہے، 10 جنوری سن 630 عیسوی تھا۔ MCQs نمبر 110 فتح مکہ کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے؟ آپشن اے فتح مکہ، آپشن بی فتح عظیم، آپشن سی فتح مسلمان اور آپشن ڈی فتح اسلام۔ تو یہ آپشن بے ہے، فتح عظیم۔ MCQs 111 ہے۔ فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی مجاہدین کا لشکر تھا؟ الف ہے 7,000، با ہے 8,000، جیم ہے 9,000 اور آپشن دال ہے 10,000۔ اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے MCQs نمبر 112 ہے۔ فتح مکہ کے دوران جب قریش کے ایک ٹولے نے مزاحمت کی تو اس ٹولے کی قیادت کون کر رہا تھا؟ آپشن اے ابو جہل، آپشن بی ابو سفیان، آپشن جیم اکرمہ بن ابی جہل اور آپشن دال ابو لہب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اکرمہ بن ابی جہل۔ MCQs نمبر 113 ہے۔ جس مسلمان ٹولے نے اکرمہ بن ابی جہل کا مقابلہ کیا اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ الف حضرت علی رضی اللہ، با خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپشن با ٹھیک جواب ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ MCQs نمبر 114 ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ جھڑپ میں کتنے کفار مارے گئے؟ الف 12، با 14،
جیم 16 اور دال 18 تو 12 کفار اس کا صحیح جواب ہے کہ وہ مارے گئے تھے۔ ایم سی کیوز نمبر 115 ہے اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ جھڑپ میں کتنے مسلمان شہید ہو گئے تھے؟ الف 2، با 6، جیم 10 اور دال 12 تو 2 مجاہدین جو تھے وہ 2 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ ایم سی کیوز نمبر 116 ہے صلح حدیبیہ میں کون سا قبیلہ مسلمانوں کا اتحادی تھا جس پر مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلے نے حملہ کر کے کئی افراد قتل کر دیے؟ الف بنو بکر، با بنو خزاع، جیم بنو وائل، دال بنو اسد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بنو خزاع بے۔ ایم سی کیوز نمبر 117 ہے مکہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام کیا؟ الف عرفات پر، با جدہ پر، جیم کوہ صفا پر اور دال ماہر زہران پر۔ تو دال جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 118 خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہوتی تھی؟ الف ابو سفیان کے پاس، با حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم عثمان بن ابن طلحہ اور دال حضرت طلحہ۔ تو اس کا صحیح ہے عثمان ابن طلحہ۔ آگے ہے ایم سی کیوز ہے غزوہ حنین کے بارے میں سن 8 ہجری۔ ایم سی کیوز نمبر 119 ہے فتح مکہ کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان آباد 2 قبائل بنو ثقیف اور بنو حوازن نے اپنی ڈر کی وجہ سے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر لشکر کی صورت میں وادی حنین میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے اترے۔ تو یہ 2 قبائل ہو گئے بنو ثقیف اور حوازن اور وادی حنین۔ آگے ایم سی کیوز نمبر 120 ہے جنگ سے فرار نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے ساتھ اہل و عیال اور مال مویشی بھی ساتھ لے آئے تھے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ آگے ایم سی کیوز نمبر 121 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا جس میں 10,000 مجاہدین اور 2,000 نو مسلم تھے۔ ایم سی کیوز نمبر 122 ہے 6 شوال سن 8 ہجری کو لشکر مکہ سے حنین کی طرف روانہ ہوا۔ ایم سی کیوز نمبر 123 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں 2 زریں پہنی ہوئی تھی۔ یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ کون سی غزہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی؟ تو یہ غزوہ حنین تھا۔ ایم سی کیوز نمبر 124 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں دشمن کی طرف ہاتھ میں مٹی اٹھا کر پھینک کی تھی اور دشمن 2 گروہوں میں بھاگ گئے تھے۔ ایم سی کیوز نمبر 125 ہے ایک گروہ مالک بن عوف کی سربراہی میں قلعہ طائف میں جا ٹھہرا اور دوسرا اہل و عیال کے ساتھ اوتاس کی گھاٹی میں جا چھپا۔ ایم سی کیوز نمبر 126 ہے اوتاس کی گھاٹی کو گھیرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ایم سی کیوز نمبر 127 ہے اوتاس میں 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں اور 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ یہاں تک کافی ہے، آگے ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔